الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. رواہ الترمذی. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت سے قریب کرے، جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے. جب پیارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کا سوال سنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لقد سألت عن عظیم، اے معاذ بن جبل، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے اور ایک اہم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. اور یقیناً یہ معاملہ بڑا معاملہ ہے، بڑی چیز ہے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دے تو بڑا آسان ہے. اور کیا وہ کام کیا ہے جس کے کرنے پر بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے دور رہے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا: تعبد اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرنا. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. حاضرین گرامی، کافی طویل حدیث ہے. میں نے حدیث کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس حدیث کے ٹکڑے میں بھی صرف ایک ٹکڑے کے بارے میں آپ کے سامنے مجھے بحث کرنی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے صحیح، اس حدیث میں غور کریں. حضرت معاذ بن جبل پیارے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اور اس طرح بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ صحابہ کرام پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کرے. اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے اللہ رب العالمین کا رضامندی حاصل کرائے. ایسے بہت سارے سوالات آپ کو مل جائیں گے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے صحابہ کرام کا شوق معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ذوق معلوم ہوتا ہے. دین سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر کیسا، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور ہمیں سے بہت سارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں علماء کرام سے، لیکن دیکھیے ہمارے سوال کرنے اور صحابہ کرام کی سوال کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے. صحابہ کرام جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو جذبہ عمل کو لے کر سوال کرتے، جذبہ عمل کو لے کر سوال کرتے. ایسا نہیں کہ سوال کرنے آ رہے ہیں تو عالم کو پریشان کرنے کے لیے، ایسا نہیں تو اپنے مطلب کی بات بیان کرنے کے لیے، اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے نہیں. کوئی بھی اگر سوال ہو رہا ہے عمل کا جذبہ لے کر سوال کرتے ہیں. کوئی بھی چیز معلوم ہو گئی فوراً جا کے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن آج ہم سوال کرتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یا تو معاملہ یہ ہوگا کہ عالم کو پریشان کرنا، عالم کو جانچنا کہ عالم کتنے پانی میں ہے، عالم کا علم کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے، میں فلاں کام چاہ رہا ہوں، فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں عالم سے پوچھوں گا، چاہے کسی عالم سے کہ وہ میری بات اس کی زبان سے نکل جائے. اگر ایک عالم کے زبان سے وہ بات نہیں نکلی، دوسرے عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس مسئلہ نہیں ہوا، تیسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس مسئلہ نہیں ہوا، چوتھے عالم کے پاس. اس طرح اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. یا پھر سوال کیا بھی جاتا ہے تو عمل کے لیے نہیں، صرف علم کے لیے، عمل کے لیے نہیں، صرف علم کے لیے. حاضرین گرامی یاد رکھیں، دین جو سیکھا جاتا ہے عمل کے لیے. دین جو بھی سیکھیں آپ، علم عمل کو چاہتا ہے، علم عمل کو چاہتا ہے. جب تک علم کے ساتھ عمل ہوگا یہ علم فائدہ مند ہوگا، یہ علم فائدہ دینے والا ہوگا. اور اگر علم ہو عمل نہ ہو تو پھر یہ علم وبال جان بن جائے گا. دیکھیں یہود ان کے پاس بہت سارا علم تھا، یہود کے پاس بڑے بڑے علماء کرام تھے، دین کا علم ان کے پاس تھا، لیکن عمل کا جذبہ ان کے پاس نہ تھا، عمل کا جذبہ ان کے دل میں نہ تھا. دیکھیں کیا علم ان کا فائدہ دیا؟ ان کا علم کیا ان کو فائدہ دیا؟
علم رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی، جب کبھی دین کے بارے میں کوئی سوال کریں، جذبہ عمل کو لے کر سوال کریں، عمل کا جذبہ لے کر سوال کریں، اور پھر یہاں پر غور کریں۔ پیارے نبی سے حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا تو سوال کیا کیا؟ دنیا کے بارے میں نہیں۔ اے اللہ کے نبی، ایسا فارمولا بتا دیجئے کہ بڑا مالدار بن جاؤں، بڑے بنگلے میں تیار کر لو، دنیا کا بڑا مالدار بن جاؤں، نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم سے دور رہو۔ صحابہ کرام کا شوق جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے ایک بات اور، یہ بھی غور کریں کہ حضرت معاذ بن جبل یہ بھی سوال کر سکتے تھے، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ 100 نیکیاں مجھے مل جائیں، 1000 نیکیاں مجھے مل جائیں، 2000 10,000 نیکیاں مجھے مل جائیں۔ نہیں، صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا کس قدر اعلیٰ جذبہ تھا، جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ، جہنم سے دور رہنے کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے دل میں تھا جو ان کی زبان سے آیا کرتا تھا سوال کی شکل میں۔ حاضرین کرام، اپنے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ۔ حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور رہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، اے معاذ بن جبل یقیناً تم نے جو سوال کیا بڑا اہم سوال کیا ہے، بہت عظیم سوال تم نے کیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم نے پوچھا ہے بہت اہم چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان جو بھیجا گیا ہے، اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے دور رہے۔ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، یہ دنیا سفر ہے، انسان جنت سے نکالا گیا ہے، اب اس دنیا میں سفر چل رہا ہے، یہ دنیا سفر ہے، اس دنیا میں انسان مسافر ہے، اس کے سامنے 2 منزلیں ہیں، ایک منزل جنت ہے، دوسری منزل جہنم ہے۔ اب یہ جو سفر طے کر رہا ہے، یہ جو دنیا کاٹ رہا ہے، یہ دنیا اور یہ سفر طے کرے گا کہ اس کی منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کی منزل جنت ہوگی یا جہنم۔ انسان اس دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا ویسی منزل اس کی بنے گی، اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا، اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا، جنت اس کی منزل بنے گی۔ اور اگر من کی پسند زندگی گزارتا رہا، عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا رہا، تو اس کی ٹھکانہ، اس کی منزل جہنم رہے گی۔ اور حاضرین گرامی، اس بات کو یاد رکھیں، کامیاب ہو انسان، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فمن زحزح عن النار، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہی انسان کامیاب ہے، یقیناً یہی انسان کامیاب ہے۔ تو حاضرین گرامی، حضرت معاذ بن جبل نے جو سوال کیا، اس عظیم کامیابی کے بارے میں سوال کیا، اسی لیے پیارے نبی نے کہا، اے معاذ تم نے جو سوال کیا ہے بڑا عظیم سوال کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی یاد رکھیں کہ دنیا جو ہمیں ملی ہے عیش و آرام کے لیے نہیں ملی، کھانے پینے کے لیے نہیں ملی، آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ملی، دنیا کمانے کے لیے نہیں ملی، دنیا ملی ہے آخرت کمانے کے لیے، دنیا ملی ہے دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں، آخرت کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو بندہ اس دنیا میں آخرت کے لیے جیے گا وہ کامیاب ہے، اور جو بندہ اس دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا، دنیا کے لیے زندگی بسر کرے گا، یقین جانی وہ ناکام انسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کا جو جذبہ عمل تھا ویسا جذبہ عمل اپنے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔